1952 1953 میں، لیکن بہت سے اسٹیٹس میں آج بھی نہیں ملتا. آج بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جائیداد کس کو ملنا چاہیے. تو بولنے کا میرا مقصد یہ ہے دوستوں اور بھائیوں کہ ہمارا اسلام عورتوں کو اتنا حق دیا، ماں بنا کے انسانیت سے بولا کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. مطلب سب سے اونچی چیز ماں کے روپ میں، اور ہر عورت کبھی نہ کبھی ماں بن جاتی ہے. بیوی کے روپ میں اس کی عزت، اس کا کھانا، اس کا پانی، اس کا رہنا، ہر چیز پوری ذمہ داری شوہر پہ رکھ دی. میں بعض دفعہ جو ماڈرنزم، فیمنزم عورتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتی، تو ان لوگوں سے کبھی واسطہ پڑتا تو میں ان سے بولتا ہوں کہ اسلام تم سے بولا کہ گھر میں رہو، بیوی کو، بچوں کو دیکھو، شوہر کو دیکھو، گھردار کو دیکھو. پہلی پریورٹی یہ ہے، بعد میں دوسری چیزیں ہیں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو ذمہ داری شوہر کی دے دی کہ ان کا کھانا، ان کا کپڑا، ان کا پیسہ، ان کا خرچہ، ان کی سب چیز شوہر دیکھنا. پھر تم کو فکر کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ نہیں ہم لوگ باہر نکلتے، ہم آزادی چاہتے، ہم باہر گھومتے. میں بولا ایسی آزادی لے کے کرتے کیا؟ جس آزادی میں کھانا آپ کو ہے، کمانا آپ کو ہے، لڑنا آپ کو ہے، مرنا آپ کو ہے، ریپ کے مسئلے، ہراسمنٹ کے مسئلے، ٹینشنوں کے مسئلے. اگر کوئی دنیا میں بولتا ہوں کوئی بات، آئی آئی ٹی مدراس وغیرہ میں کبھی مجھے بیان دینے کی ضرورت پڑتی، ماڈرن گرلز، میں بولتا ہوں اگر دنیا میں کوئی آدمی میری ذمہ داری کھانے کی بھی، میرے کپڑے کی بھی، میرے دوا کی بھی، میرے خرچے کی بھی، میرے فیشن کی بھی، سب کوئی آدمی ذمہ داری لے لے، اس کے بعد گھر میں نہیں، ایک گڑھا کھود کے کنویں میں میرے کو بول تو رہ جا، بولے تو بھی رہ جاتا ہوں، میں زندگی بدل جاتا ہوں. فری میں سب مل رہا نا، سوچنے کی بات ہے. تو بہرحال بولنے کا میرا مقصد یہ ہے دوستوں اور بھائیوں، ہمارا اسلام بہت اچھا ہے، برکتوں والا ہے، سب کو اس کا حق ادا کرا. وہ عورت جو سڑکوں میں، مارکیٹوں میں، آفس میں، شو رومز میں، کال سینٹر میں جا کے کسی کی خدمت کر کے 15,000 روپے مانگنا لاتی، اس کو بولا کہ تو یہاں پہ عزت سے رہے، بھی بچوں شوہر کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ تیرے کو بولتے تھے کہ ٹائم ملا لوگوں کو پڑھائے، دعوت کا کام کرے، وہ شوق ہے، لیکن پریورٹی تیری کیا ہے؟ تو ماں ہے. پریورٹی یہ ہے کہ تو بیوی ہے. پریورٹی یہ ہے کہ تو ایک خاندان کو لے کے چلنے والی ہے. تو لیڈر نہیں ہے، تو لیڈر ان کی ماں ہے. تو انقلاب نہیں لاتی، لیکن انقلاب لانے والے ریفارمرز کی تو ماں ہے. تو چراغ زد نہیں ہے، لیکن تو چراغ جلانے والوں کی ماں ہے، جن کی تو تربیت کرتی ہے. اس سے بہتر جاب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں کہ لیڈروں کی پرورش کرنا، ریفارمرز کی پرورش کرنا، پیغمبروں کو لانا. تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، سوچو ذرا اسلام کا احسان کتنا ہے، اسلام ہمارا کتنا خوبصورت مذہب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بہت سارے حقوق اس میں بیان کیے. بیان کرتے ہوئے ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ سورۃ النساء. آپ نہیں بتا سکتے کہ عورتوں کو اتنا ویلو، اتنا پاور، اتنی قوت، اتنی طاقت کسی نے دیا ہو اسلام کے علاوہ. تو سب سے پہلی بات یہ ہے. پھر اس کے بعد اور ایک بھی بات ہے. آج یورپ والوں کو بلا کے بولو تمہارے باپ دادا کون تھے، بولے تو بولتے ہو بندر تھا، پھر چمپانزی تھا، پھر کیا کیا تھا. تو ان کے باپ دادا بندر ہیں، ہم لوگ بولتے، ہم لوگ نہیں بولتے. ٹھیک ہے. اب دوسروں کو بلا کے پوچھو کہ بھائی تمہارے باپ دادا کون ہیں، تو کوئی بولتا بھائی ہمارے باپ دادا شودر تھے، ہریجن تھے، چلر تھے، وہ خدا کے پیروں میں سے گندگی میں چلر میں پیدا ہوئے سے ہم لوگ کا شودر ہے. چلو ٹھیک ہے. کوئی بولتا کہ میں ادھر کا ہوں، ادھر کا ہوں، میں خدا کے سر کا ہوں. کچھ ہے. تو اب جب دماغوں میں یہ پریشانی ہے کہ ہمارا اوریجن کیا ہے، نہیں معلوم لوگوں کو، معلوم پریشان ہے نا پورا یورپ. اب وہ یورپ کا کنٹرول ہر جگہ ہے. یورپین کلچر، سیکولرزم، ڈارونزم، ڈارون کی تھیوری پوری دنیا میں ہے نا، ہر جگہ. تو اب لوگوں کو نہیں معلوم تمہارے باپ دادا کون ہیں. لوگوں کو جب یہی نہیں معلوم کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، تو اب یہاں پہ کیسا رہنا، کیسے زندگی گزارنا، دوسروں سے کیسے ڈیل کرنا. اب وہ اپنے آپ کو باپ دادا بول دیا. ہم لوگ بولے نہیں بھی ہمارے باپ دادا جو ہے نا بندر وندر نہیں تھے، ہمارے باپ دادا چمپانزی ومپانزی کچھ بھی نہیں تھے، ہم لوگ تو شروع سے انسان تھے. وہ تو ہم کو غصہ آتا، ان لوگ الگ ہم لوگ الگ ہو گئے نا. اور پھر یہ بولے کہ تم جو ہے نا نیچے سے پیدا ہوئے، بیچ میں سے پیدا ہوئے، سر میں سے ہم لوگ نکلے. وہ
इक्वलिटी, जस्टिस, इत्मीनान हो सकता दुनिया में? हो सकता? नहीं हो सकता। और भी थोड़ा थ्योरी से, डार्विन से पहले की थ्योरी, आप बोलेंगे डार्विन तो अभी 200 साल पहले का था, बंदर बना के सबको बनवा दिया। उससे पहले गोरे बोलते थे हमारा अलग है खुदा, हम लोग सुप्रीम व्हाइट रेस, ये ब्लैक ये चिल्लर लोग हैं, ये ब्लैक लोग हमारे में होते, हम लोग अलग है तुम लोग अलग हो। ये सब दुनिया में परेशानी थी, है, रहेगी। इस्लाम आके बोला या अय्युहन्नास तक़ू, ये आयत हमेशा खुतबे में निकाह में सुनते हम लोग, या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। इस्लाम बोलता ऐ इंसान, तुम्हारे सब के माँ बाप एक ही, आदम अलैहिस्सलाम। बोला कोई इस्लाम, कोई दीन, कोई आइडियोलॉजी आज भी नहीं बोल सकते। बोलो आजा बोलो हमारे सामने। ये खूबी थी इस्लाम की जिससे इस्लाम फैल गया पूरी दुनिया में। ये खूबियां थी इस्लाम के। और हमारे मुसलमान जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो ऐसा चैलेंज करके ठहरते थे, तुम्हारे बाप दादा कौन है, आओ बताओ, बात करो हमारे से। आज मुसलमान पढ़ने में पीछे, मुकाबले में पीछे, कॉन्फ्रेंस में पीछे हो गए। और हिजाब करना के ऐसा है, मॉडर्न बच्चे हमारे हिजाब निकाल के खुश हो जाते हैं। हाँ, हमारे बच्चे जो है ना मॉडर्न बोल के गाना गा के और जो है ना कुछ नाच के कुछ नीचे पीछे फट्टे फुट्टे कपड़े पहन के खुश हो जा रहे हैं। क्या भाई ये मॉडर्निज्म है? ये क्या मॉडर्निज्म है जी? फट्टे पुराने कपड़े ये वो पहन के, उन लोगों के उतारे हुए कपड़े पहन के जो है ना स्टाइल मार रहे हैं आप लोग और बोल रहे कि मॉडर्निज्म। ये असल डेवलपमेंट तो ये था कि उनसे बोलो कि अरे भाई तुम इंसान है, ये सब बेवकूफ़ करते बैठे तुम लोग। क्या क्या आइडियोलॉजीज आ रहे हैं, हमारे बच्चे कंफ्यूज है। वो लोग हमको सिखा दिए क्या बोल के, बच्चा पैदा होने के बाद उन बच्चा भी नहीं रहता हूँ, बच्ची भी नहीं रहती, वो 18 साल के बाद डिसाइड करता हूँ मैं बच्चा हूँ या बच्ची है। अजीब बात है, थ्योरी चल रही ना। आप लोग थोड़ा एजुकेटेड है मेरे ख्याल में, ये दुनिया में चल रहा है। अब हमारे बच्चियां भी आजकल परेशान है। बच्चियां जो है ना थोड़ा मर्दाना कपड़े पहन लेके, थोड़ा स्टाइल मार के, वो लोगों के दिमाग में क्या बच्चे समझ में नहीं आ रहा। हमारे उस्ताद एक तकरीर में बयान करे थे, ये यूरोप वाले कुरान में अल्लाह ताला बोले जब अल्लाह की गाइडेंस छोड़ देते ना तो इंसान जानवर से बदतर हो जाता। बोलकर उसकी मिसाल दी, अभी ये बच्चा भी नहीं है, बच्ची भी नहीं है, ऑपरेशन करके बच्चे को बच्ची बनाना, बच्ची को ऑपरेशन करके बच्चा बनाना, इसका ये काटना उसका वो काटना, ये सब दुनिया में चला और आइडियोलॉजी बना दी उसको परेशान। अब पूरी दुनिया वो कायदे कानून को मान रही है, फिर जो है ना उसको एक्सेप्ट कर रही है। अब उसके बाद बोले जब बच्चा भी नहीं है, बच्ची भी नहीं है, डिसाइड कर सकते तो शादी कोई भी किसी से भी कर सकता। अब वो जो जमाने से चलते आ रहा था कि लड़का लड़की शादी करना, अब वो लड़का ही नहीं मालूम, लड़की नहीं मालूम, तो अब शादी करने के लिए लड़का क्यों लड़की क्यों, जो भी मिला चल जाता। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो हमारे एक उस्ताद बयान करते हुए मैं सुना उनकी तकरीर यूट्यूब पे, अरबी में अरब लोग थे, वो बोले कि इंसान जब अल्लाह की गाइडेंस को छोड़ देता तो कहाँ जाके गिरता। मेरे दोस्तों, हमारे हाथों में चिराग है, रोशनी है, हिदायत है, लेकिन हम लोग क्या करें, उसको छोड़ दिए। और दुनिया गुमराह हो रही है, तो इनको कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। और बता सकता तो एक मुसलमान और इस्लाम और कुरान और हदीस वाला बता सकता, लेकिन वो बेचारा खुद अपने चक्करों में फंसा हुआ है। तो हमारे उस्ताद बोले कि क्या इंसानियत चले गई अगर एक कुत्ते को लेके आके मैं कैसे भी उसको समझा दिया, देख भाई कुत्ता तू समझ एक मेरी बात, मैं जैसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, कुत्ते भाई थोड़ा तू सोच, तेरी मैं शादी करना चाह रहा हूँ दूसरे कुत्ते भाई से, वो कुत्ता भी मेरे को गालियां देता। तो बेवकूफ इंसान, तू इंसान है, तू कुत्ते से बदतर है, मेरी शादी कुत्ते से कैसा करता, कुत्ती से करना। तो कुत्ते को भी गुस्सा आ जाता अगर बोले तो, लेकिन ये इंसान उसको एक्सेप्ट कर लेते, इंटरनेशनल रूल बना दे। तो मेरे ख्याल मेरा बोलने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला गाइडेंस दिए, अल्लाह ताला सिखाए हम लोगों को। बोले अल्लाह ताला मर्द कौन है, औरत कौन है, मर्दों के हुकूक क्या है, औरतों के हुकूक क्या है। अब अगर हम मोमिन बंदे हैं, मुसलमान बंदे हैं, तो अल्लाह ताला शादी के अहकाम भी बताए। उसके बाद बोले अल्लाह ताला, इसी के अंदर अल्लाह ताला बयान करते हैं अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। देखो मर्द है औरत है, दोनों को अलग अलग पैदा किए, दोनों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। मर्द बनने में कोई हमारा कमाल नहीं है, ये अल्लाह का फैसला है। औरत बनने में किसी की कोई कमी नहीं है, ये अल्लाह का फैसला है। अल्लाह ताला ने क्या किया, सबको अपने हुकूक दिए, लेकिन मर्द को कुछ खूबियां दी,
کچھ خوبیاں دیے، ذمہ داریاں بھی دیے. اگر لڑکی عورت یہ بولتی کہ میں مرد سے کوئی کم نہیں ہوں تو پھر جھگڑے کی بات ہے، اختلاف کی بات ہے، ہاں مصیبت اور پریشانی کی بات ہے. میں اس بارے میں بہت سی چیزیں بیان کرتے رہتا ہوں. ایک مرتبہ لکھا کہ مرد بیل کو کیا بولتے ہیں آپ لوگوں تمل ناڈو میں؟ بیل رہتا نا، وہ مرد ہے تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں تمل میں اردو میں سان بولتے ہیں، کیا بیل ہی بولتے ہیں. گائے کا اپوزٹ میں جوان جو رہتا اس کو سان وغیرہ ایسا بولتے ہیں نا، تو بہرحال بیل رہتا. تو میں ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ صبح سے شام تک بیل آرام سے بیٹھا ہوا ہے، گائے محنت کر رہی، آخر کیوں؟ تو وہ واقعہ کیا ہوا، وہ ایک گائے کو جو ہے نا کھیت والا کسان لے کر بیچارہ گاؤں والا، اس کو کیا معلوم ماڈرنزم یورپین تہذیب وذیب نہیں معلوم نا، ماڈرنزم فریڈم فیمنزم. ان گائے کو خرید کے لایا تو وہ گائے تھوڑا پڑھی لکھی تھی، گریجویٹ تھی. کیا بولی گائے، میں بیل سے میں کم نہیں ہوں، میں جو بیل کرتا میں بھی کرتا. بولے ارے بھائی تیرے کو دودھ دینا ہے، بچے بچے کو دیکھنا ہے تو آرام سے بیٹھ کے. بولے نہیں میں کچھ کم نہیں ہوں، میں بیل سے، میں جو بیل کرتا کرتا ہوں. کسان بولا اچھا ٹھیک ہے چلو. بیل روزانہ جو ہے نا کھیت جوتتا، لگا دیا گائے کو. اب صبح سے شام تک جوت کے آدھی وہ زمین کھیت کود کر کے آدھی شام میں بیل کو کام ہی نہیں، آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر لگ گئی ذمہ داری پوری. تو اب جو ہے نا بیل کو کوئی کام ہی نہیں ہے، پریشان ہو رہے کہ بولے اب اس کو پوری آزادی یاد آ گئی. وہ آزادی جو ہے نا فریڈم تھوڑے دن کے بعد بولی نہیں میں میرا کام سنبھال لیتی، فریڈم وغیرہ نہیں چاہیے. بہرحال بولنے کا مقصد میرا کیا ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، یا تو انسان اپنی فطرت سے باہر نکل جاتا پھر تکلیف اٹھاتا. تو عورتیں جو بولتی نا کہ ہم کو مرد کا کام کرنا ہے، آپ کو دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا، مرد کا کام کر رہے. امریکہ میں ہر 3 سیکنڈ میں آپ یو این او کی رپورٹ پہ جا کے دیکھو، یو این او کی سائٹ پہ جا کے دیکھو کتنے لاکھ عورتوں کی ٹریفکنگ ہوتی. 8 لاکھ عورتوں کی تو دنیا میں ٹریفکنگ ہوتی ہر سال. یعنی عورتوں کو چرا کے لے کے جانا، عورتوں کو اٹھا کے لے کے چلے جانا، عورتوں کو دوسرے غریب ملکوں سے جو ہے نا اسمگلنگ کر کے لے کے جانا، ان کو یوز کرنا، نائٹ کلب پبس، یہ سب کس سے چل رہا ہے؟ کیوں بھائی کیا بات ہے؟ یہ یو این او کی رپورٹ سے. امریکہ میں برطانیہ میں ہر سیکنڈ جو ہے نا ریپ ہوتا، ہر سیکنڈ ہراسمنٹ ہوتا. میں یہ چھوٹے چھوٹے سلم ایریاز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نیو یارک اور واشنگٹن اور لندن کی بات کر رہا ہوں. لوگوں کی رپورٹ ہیں یہ سب. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب میں ایک مرتبہ ایک آرٹیکل لکھا تھا، میں میرے بچیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے آرٹیکل وغیرہ چھپے ہوئے بھی ہیں، مل بھی جاتے ہیں، آپ لوگ ضرور پڑھو. ہاں ہسبینڈ میں اور بوائے فرینڈ میں فرق کیا ہے؟ بوائے فرینڈ فری میں ملکنگ کرتا، دودھ نہیں کھاتا. فری میں دودھ ملا تو ہم گائے کو خریدتا. ہسبینڈ بولے تو اس کو گائے خریدنا رہتا، پورا خرچہ کرنا رہتا، بہت دینا پڑتا. تو یہ پورے تفصیلات میں لکھا. تو جب فری میں ہر چیز مل رہی تو کوئی بھی جو ہے نا پیسے دے کے کو خریدتا. جب فری میں عورت میسر ہی نہیں ہے تو وہ مہر دیتا، 1 ملین دیتا، 2 ملین دیتا، گھر بناتا، سب کرتا. تو عورتیں جب فری میں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے قیامت کے قریب میں زنا آسان، شادی مشکل. اب دیکھو ہمارے بچوں کو شادی کرو، شادی جو ہے نا وہ میرج ہال کے 2 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں، پھر سونا ڈالنا 2 لاکھ روپے کا، پھر وہ ہوتا ہے 10 لاکھ کا خرچہ، اس کو وضو ٹوٹ جاتا اس کا بیچارے. شادی سوچتے وضو خراب. لیکن دوستی کرو، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، ماشاءاللہ لو یو، یہ سب اس کے اندر ہے. یہاں پہ وہ آسان ہے، ایزی، فری میں. 1 ڈھونڈو 1000 آئی لو یو بول کے الو بنانے کے لیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بولے ہیں کہ شادی کرنے کے لیے کیسا کرنا، بولے تو غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے والوں سے شادی نہیں کرنا. کوئی بچی زندگی میں بوائے فرینڈ بنائے اس سے شادی نہیں کرنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ بولے متخذی اخدان، بولے تو بوائے فرینڈ بنانا، اور بوائے فرینڈ تو گرل فرینڈ. جو گرل فرینڈ بنانے والا ہے وہ پھر بیوی کی تلاش میں نہیں رہتا، وہ حرام کے راستے میں رہتا. اور جو بوائے فرینڈ بنانے والی رہتی اس کو پھر شوہر کی خطر اور شوہر کی دلچسپی نہیں رہتی، بلکہ
وہ جو ایموشنز رہتے ہیں، جو اس کا ویلو رہتا ہے، وہ تو شادی سے پہلے کسی کو بیچ کے آ گئی ہوتی ہے، وہ تو ڈی ویلو لڑکی دیتی ہے، وہ تو اس کا کوئی ویلو نہیں رہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن میں بیان فرمائے کس سے شادی کرنا، برائیوں سے اور بے حیائی سے، دوسروں کے کنٹیکٹ میں رہنے والی بچی سے۔ آپ پڑھ سکتے پڑھو بھائی، لکھ سکتے لکھو آپ، لیکن اس کے لیے لکھنے اور پڑھنے کے لیے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنانا ضروری نہیں ہے۔ آپ کوالیفائی بننے کے لیے یہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ کوالیفیکیشن بننے سے عورت عورت ہی رہتی، پرائم منسٹر بھی بن جائے تو عورت عورت ہی رہتی، وہ نیچر اس کا چینج نہیں ہوتا، یہ سمجھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ سے بڑھ کے کوئی بڑے نہیں ہو سکتے، حضرت خدیجہ سے بڑھ کے کوئی بڑے نہیں ہو سکتے، اور ہماری تاریخ میں ایسی ایسی ذہین عقل مند اچھی اچھی عورتیں آئیں، لیکن وہ عورتیں تھیں، وہ انہوں نے جو ہے نا اپنے آپ کو عورت کے ذمہ داریوں سے نکالا نہیں نکال سکتے، آپ نکلنا بھی نہیں چاہیے۔ کتنا آپ ترقی کر کے جو ہے نا یہ بن جاتے۔ میں انڈیا کی سب سے بڑی ایجوکیٹڈ ایک سائیکاٹرسٹ سے ملا تھا، میں لیڈی ہے، ان بڑے سائیکاٹرسٹ کو تو جو جن کا بھیجا ہلاوا رہتا نا، اب وہ پیشنٹس ہے، والدین ہیں، کبھی بھی کسی کو بھی کبھی بھی کال کر سکتے، تو وہ مجھ سے بول رہی ہے ماڈرن ہے اور وہ ہے یہ ہے سب کچھ ہے، اس کا باپ بھی ہے کہ کلینک چلاتی، بولے کہ لوگوں کو کامن سینس نہیں ہے کہ 2 بجے رات کو میرے کو کال کرتے ہیں and they don't feel that I am a woman، ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ میں عورت ہوں۔ میں بولا اچھا اب سمجھ میں آیا تمہارا تو آپ عورت ہے، بلکہ 2 بجے رات کو جب فون آ رہا تو اس سے بولے ایکولی جسٹس، آج بھی عورت ہے نا، میں تم کو تو میں مرد کے جیسے بولے 2 بجے رات کو جو ہے نا واش روم بیٹھ کے گلیوں میں جا کے آؤ، بولو بچہ کو جا کے بولے جا کے آ جاتا ہوں، بلی چوہے سے ڈرتا ہوں گا، لیکن مردوں سے نہیں ڈرتا۔ عورتوں کو بلی چوہے سے زیادہ مردوں سے ڈرے، کہیں بھی ہوئے تو آپ کیسا بول سکتے ہیں ہم مرد ہیں بول کے یا مردوں کے جیسے ہیں بول کے؟ تو یہ بات غلط ہوئی، عورتوں کو سمجھنا چاہیے ڈگری لینے سے آپ عورت عورت ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ عورتوں کو ہم نے مردوں کو عورتوں میں ایک حصہ اونچا دیا، تو حصہ اونچا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سیفٹی کے لیے بنایا، مردوں کا رجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، مرد عورت کے سیفٹی ہے، باپ کی شکل میں سیفٹی، بھائی کی شکل میں سیفٹی ہے، بہن کی شوہر کی شکل میں سیفٹی ہے، بیٹے کی شکل میں سیفٹی ہے۔ 1 سال کا بھی بچہ ہو جائے ماں کے پاس تو پھر ماں کو جو ہے نا پھر وہ کماری لڑکی نہیں دیکھتی، اس کے گود میں بچہ رہا تو لوگ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بہت کم دیکھتی، یعنی کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے تو پھر اس کی طرف نگاہیں کھڑکیاں پوری بند ہو جاتی۔ تو یہ پروٹیکشن اللہ تعالیٰ دیا، خود بخود دیے۔ آپ یورپ میں بھی جاؤ، آپ امریکہ میں بھی جاؤ، ماڈرن کنٹری میں بھی جاؤ، دیکھو ایک بچی سنگل ہے اور ایک بچی کے گود میں چھوٹا بچہ ہے، 2 سال کا، 1 سال کا، 6 مہینے کا نیو بورن بیبی ہے، لیکن دیکھنے والے اس کو ماں کی شکل سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ ینگ گرل اس کو تو چلو بھائی چیز ہے، کام کی استعمال کی چیز ہے، آئی لو یو بولنے والی بولنے کا چانس ہے تو یا نہیں ہے وہ چانس، ہائیلی پاسبلٹیز نہیں ہے، نیچر اللہ نے بنایا ایسا۔ تو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ یہ میڈیا، یہ بالی ووڈ، یہ ہالی ووڈ، یہ نیوز پیپر، یہ ویلنٹائن ڈیز وغیرہ کو دیکھ کے الو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ بولنے والی بچیاں ہیں، آپ کو اپنے ایمان پہ، اپنے قرآن پہ، اپنے دین پہ یقین ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، اور دنیا کو سمجھانا چاہیے کہ واٹ از دا چیسٹی، شرافت کیا ہوتی ہے، حیا کیا ہوتی ہے، اخلاق کیا ہوتے ہیں اور لمیٹیشنز کیا ہوتے ہیں۔ اگر آپ فری میں اویلیبل ہیں تو پھر آپ کا ویلو ختم ہے۔ آپ کو ایک ویلیبل چیز کے جیسا رہنا ہے کہ لوگ پلان کر کے آگے جو ہے نا آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کا کمٹمنٹ دے، دیٹ از دا میرج۔ اور اس موقع سے میرج کو آسان بھی کرنا چاہیے، لیکن میرے کو آگے بڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فیصلہ بیان فرمائے، ماں کا حق، بیٹی کا حق، بیوی کا حق۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وراثت کی آیتیں نازل کر، لمبی آیتیں نازل کرنے کے بعد بولے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، تلک حدود اللہ، جو آدمی یہ حدود کو، یہ باؤنڈریز کی خیال کرے گا وہ جنت میں جائے گا، نہیں تو جہنم میں جائے گا۔ انہیریٹنس، وراثت، ماں کو، بیٹی کو، بہن کو، یہ سب ذکر کیا اللہ تعالیٰ۔ دنیا کی کتابوں میں نہیں بتا سکتے آپ عورتوں کا، یہاں یہودی بھی نہیں دیتے، کرسچن بھی نہیں دیتے، ہندو بھی۔ اب تھوڑا ماڈرنزم آنے کے بعد
تھوڑا بہت چینجز کر دے وہ لوگ. چینجز جب انسان کرنا شروع کرا تو اپنے اپنے حالات کے تحت چینج کر سکتا, لیکن یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا, پھر چینج ہونے والا نہیں آخرت تک. اللہ تعالیٰ جو ہے نا بولتے ہیں کہ اگر عورتیں 2 بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہیں ہے تو ان کو 2/3 ملنا چاہیے, پھر وہ 1/3 اور 1/6 اور 1/8 1/7 جو بھی ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے. بہت امپورٹنٹ باتیں ذکر کی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ عورتوں کا حق ہے, تم لوگ بغیر کسی انتظر النساء کرہا ناپسندگی سے ان کو بھائی کیا زبردستی دے رہے ہم, شادی کر کے چلے گئے پھر بھی اس کو دینا کیا وہ کیا, ایسا نہیں بولنا. ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرنا, یہ اس کا حق ہے دینا. ہمارے مسلمان یہ بھی بھول گئے, غیر مسلمین کے ساتھ رہتے رہتے وہ لوگ نہیں دیتے, ہم بھی نہیں دیتے, پھر تم مسلمان ہوئے, تم بھی ان کے دین کو مان لو, پھر تم اللہ رسول کا نام لیے تو اس کو مانو پھر. لیکن دھیان دی یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض, میں نے کہا نا کہ یہودیوں کے طریقے کو اپنائے لیے ہم لوگ, تو یہودی آدھے دین کو مان دیتے آدھے کو چھوڑ دیتے تھے. ہمارے بھائی لوگ بھی ویسے, جب میٹھا میٹھا ہے سنت, جب کڑوا کڑوا ہے کہاں کی سنت لگائے بھائی, مشکل ہے چھوڑ دو جانے کو, نہیں چلتا آج کے حالات میں. تو یہ اس چیز کا خیال کیا جائے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا, عورتوں کے جو حقوق ہیں اور جو عورتیں حرام ہیں, حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم, کس سے شادی کرنا کس سے نہیں شادی کرنا, اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہاں پہ. اس کے بعد یہاں پہ بہت اہم چیزیں ہیں, وہ یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی عبادت ہے, شادی شدہ زندگی برکت کی زندگی ہے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یغنیہم اللہ, جو غریب ہوتے شادی کرتے اللہ ان کو مالدار کر دیتے, اللہ ان کو رزق کے دروازے کھول دیتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بچے کی شکل سے, بیوی کی شکل سے, جن جن کی آپ ذمہ داری لیتے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے. یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. تو شادی کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن بہت آتے ہیں, اور آج کل تو بہت آتے ہیں. شادی ہوئی دوسرے دن سے جھگڑا شروع, لڑکیوں کے دماغ میں فیمنزم ڈال دیا نا, میں جھک کے کیوں رہنا, میں کم کہیں کیوں رہنا. ارے بھائی تجھے کہ بیوی بن کے نہیں رہنا تو پھر شادی کیوں کری, تو شوہر بن کے رہنا تھا, پھر آئی کہ تیرے کو لائے بیوی بنا کے تو بیوی بن کے رہنا ہے. تیرے پاس ڈگریاں ہوں گے, تیرے پاس سب کچھ ہوگا, لیکن ایک عورت ماں باپ کے گھر میں کب تک رہے گی, ایک عورت بھائیوں کے گھر میں کب تک رہے گی. جب ماں باپ کے پاس بہت دن نہیں رہ سکتی, جب بھائیوں کے پاس بہت دن نہیں رہ سکتی, تو لیڈیز ہاسٹل میں کتنے دن رہ سکتی آپ لوگوں کو معلوم ہے. جا کے دیکھو لیڈیز ہاسٹل کے سامنے کتنے بچے ٹھہرے ہوئے رہتے, لیڈیز کالجز کے سامنے جا کے دیکھو, شکار, فری کا شکار کرنے کے لیے, فری میں کام چلانے کے لیے. معلوم ہے ان لوگوں کو نہیں رہ سکتی ہے عورت لیڈیز ہاسٹل میں, نہیں رہ سکتی ہے عورت اکیلی تنہا تنہا. کالج میں بھی آج کل میری بہنیں سن رہی ہوگی, میری بیٹیاں سن رہی ہوں گی, یا ایک ان کی مائیں سن رہی ہوں گی. کالج میں بھی بچیاں کیا کرتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ اگر کوئی بھی فرینڈ ان کے سامنے نہیں ہے تو بہت لوگ فرینڈشپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی لیے کیا کرتے, کسی ایک کو اپنا دوست بنا لیتے, یہ میرا بھائی ہے تو بھائی کے جیسا ہے بول کے. وہ کوئی بھی جیسا ویسا نہیں رہتا, کیسا ہو سکتا. یا ایک کے بعد دفعہ کیا کرتے ہیں, فرینڈشپ کے لیے ایک ہی بچے کو اپنا فرینڈ بنا لیتے, بوائے فرینڈ, تاکہ دوسرے بچے دروازے بند کر دینا بول کے. یعنی اگر ان کسی کی بھی گرل فرینڈ نہیں ہے تو بہت لوگ پھر اس کو جو ہے نا شکار کی کوشش میں لگے رہتے. تو ایک بچے کیا کرتے, کسی کو ایک پکڑ لیتے, تو ان بھی کیا کرتا, موقع کا تلاش میں رہتا. یہ سب نیچر ہے. اس کے لیے آپ کسی ایک کو کیوں بوائے فرینڈ بناتے گئی, آپ یا تو بناؤ تو ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رشتے بنائے, محرم رشتے, یا تو پھر شادی کرو, یا تو پھر شادی کرو. آپ جائیں گے بھی اور آپ چاہتے ہیں کہ محفوظ بھی رہیں, امپاسبل ہے, ناممکن ہے. یہ سب چیزیں ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو سمجھنا چاہیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شادی ایک عبادت ہے, شادی میں اونچ نیچ ہے اور صبر کرنا ہے. اگر بائی چانس اختلاف ہو جائے, ضد بول کے طلاق دے دیے, مسئلہ ختم ہوتا نہیں, ختم ہوتا, مسئلہ اور بڑھ جاتا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہاں پہ سکھائے. دوسرے جگہ ہو سکتا طلاق دینے کے جھگڑے طریقے, لیکن اسلام میں کیا ہے, سب سے پہلے فرض ہے کہ نصیحت کرنا بیوی کو, فعظوہن, نصیحت کرنا سب سے پہلا اسٹیج. ایسے طلاق دینا نہیں ہے ضد بول کے, جیسا ہمارے آج کل کے بچے یا ہے کہ بالی ووڈ فلموں میں بتاتے مسلمان کیسا طلاق دیتے. شوہر آیا, پی لے کے آیا, بیوی سے جھگڑا کر, طلاق طلاق طلاق.
پھر اس کے بعد کا سیناریو، اور بچی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو کوئی کھانا دینے والے نہیں ہے، سڑک پہ گھر نہیں ہے اس کو، یہ ایسا پکچر دیتے اسلام کا. ایسا تو کوئی پکچر ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ایسا تو کوئی طلاق تو ہوتی نہیں ہمارے پاس. اور طلاق ہونے سے ان سڑک پہ نہیں آ جاتی، طلاق ہونے سے باپ کا رشتہ بچوں سے نہیں ختم ہوتا، طلاق ہونے سے ماں کا رشتہ بچوں سے نہیں ختم ہوتا، طلاق کا رشتہ صرف مرد اور عورت کا رشتہ ختم ہوتا. وہ 1000 بھی طلاق دے دے، بچے اس کے ہیں، بچوں کی ذمہ داری اس کی ہے، خرچہ دینا نگرانی کرنا فرض ہے اس کا. اسلامی حکومت اسلامی گورنمنٹ ہے تو وہ پورا خرچہ لے کے بچوں کو دیتے جائیں گے، بچوں کی تعلیم کھانا وغیرہ. طلاق تو ماں سے ہوئی نا، ماں کو نہیں دینا ہے خرچہ، بچوں کو تو پالنا ہے، ذمہ داری ہے، فرض ہے نا. تو عذاب دنیا میں بھی آخرت میں بھی. بالکل اسی طریقے سے طلاق ہونے سے مرد سے رشتہ ٹوٹا، ماں بچوں کو دیکھے گی، پالے گی، پوسے گی، خیال کرے گی، پیسہ باپ لا کے دے گا بچوں کا، بچوں کی ماں ان کا خیال کرے گی. قانون ہے ہمارا. آپ بولیں گے دوسری شادی کے بعد بھی دوسری عورت کی ذمہ داری آتی. یہ سب سسٹم بنا ہوا ہے، نانی کی، دادی کی، کچھ ذمہ داریاں ہیں خالہ کی. ہم لوگ جانور نہیں، جانوروں میں رشتے نہیں ہوتے ہیں، انسانوں میں رشتے ہوتے ہیں. ماں نہیں ہے تو نانی ہے، نانی نہیں ہے تو خالہ ہے، خالہ نہیں ہے یہ ہے. ادھر لڑکیوں والوں کو دیکھنے کی بات آئی، خرچے کی بات آئی تو باپ، دادا، بھائی، چچا، یہ لوگ ذمہ دار ہیں. رشتہ داریاں، جب ایک انسان مرتا ہے تو اتنے سارے لوگوں کو اس کی دولت تقسیم ہوتی، تو مرنے کے بعد جو دولت تقسیم ہوتی زندگی میں وہ ذمہ داریاں ہیں ایک دوسرے کے، اسی لیے وہ تقسیم ہوتی. ہمارا اسلام ایک سسٹمیٹک اسلام ہے، انصاف بیسڈ ہے. ایسا نہیں ہو کہ بھائی مر گئے سب کو تقسیم کر دو، نہیں، زندگی میں بھی ایک دوسرے کی ذمہ داری کو نبھانا ہے. بہرحال یہ فیملی سسٹم کے متعلق میں آج بات نہیں کر رہا ہوں، کبھی بیان کروں گا میں آپ لوگوں سے. آج آپ سے بتا رہا ہوں کہ شادی ہو گئی، جھگڑا ہو رہا، کیا کرنا؟ بیوی کو سمجھانا کہ شوہر کے حقوق کیا ہے، شوہر کی ذمہ داری کیا ہے، شوہر کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، شوہر کو سمجھانا بیوی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. تو اختلاف ہوتا تو نصیحت، فعظوہن، پہلے سمجھانا، پھر نہ چلی بات تو گھر میں جو ہے نا الگ رہنا، بات نہیں کرنا تھوڑے دن، تاکہ عورت کو سمجھ میں آ جائے کہ زیادتی ہو رہی، عورت کی طرف سے زیادتی ہو رہی. پھر بھی نہیں ہوئی بات تو خاندان میں سے ایک عقل مند آدمی مرد کی طرف سے آنا، ایک عقل مند آدمی عورت کی طرف سے آنا. پھر مسئلے کو، آج بھی تم کسی بھی کورٹ میں چلے جاؤ انڈیا میں، آربیٹریشن اس کو بولتے، کورٹ فیصلہ کرنے سے پہلے کیا کرتا ہے، سیٹلمنٹ کا ٹائم دیتا ہے، 1 سال کا، 1-2 سال کا، جاؤ سیٹل کر لو، سیٹل ہو گیا مسئلہ ختم. یہ تو تم لوگ آج سیکھے، ہمارا اسلام تو اللہ کے رسول نے دین دیے، جبھی بولے حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر وہ مل کے رہنا چاہ رہے، مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے، تو ادھر سے ایک عقل مند آئے گا، ادھر سے ایک عقل مند آئے گا، دونوں بیٹھیں گے، سنیں گے سمجھیں گے بھائی کیا ہے تمہارا مسئلہ. نہیں، مجھے میرے شوہر سے اتنی شکایتیں ہیں، تمہارا مسئلہ کیا ہے، میری بیوی سے اتنی شکایتیں، بیٹھیں گے مسئلے کو حل کریں گے. تب بھی نہیں ہو رہا مسئلے کا حل، دونوں ایک دوسرے کے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو محبت سے جمع ہوئے تھے، محبت سے امساک بالمعروف اور تسریح باحسان. اس کے لیے لڑنا، کورٹ کچہری جانا، لڑکی کے ذمہ دار لوگ آ کے لڑکے والوں پہ حملہ کر دینا، لڑکے والے جا کے اس پہ حملہ کر دینا، یہ کیا جنگ عظیم ہے کیا ہے، ورلڈ وار ہے. دونوں جمع ہوئے تھے، ہسبینڈ اینڈ وائف، مل کے محبت سے چلے، نہیں چلے ختم، بھائی چلو آج کے بعد الگ، کنٹریکٹ ہو گیا، ختم ہو گیا. گھر کرائے پہ لیے ہم لوگ، تھوڑے دن رہے، 1 سال 2 سال، اس کے بعد نہیں بن رہا، وہ گھر پسند نہیں آ رہا، گھر چھوڑ دیے. لڑنے والی بات تو ہے نہیں. لیکن آج شادی اصل میں شو ماننے کے لیے اتنے خرچے کے ساتھ کی جاتی کہ اب طلاق ہو گئی تو پیسے وصول کرنے کی چکر دیتے. یا ایک لڑکیوں کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا ہراسمنٹ کیس اور جو ہے نا ڈوری کیس اور یہ وہ، عورتوں کو، ہندوستان میں عورتوں کے حقوق نہیں تھے تو گورنمنٹ ظلم کو بتانے کے لیے یہ چیزیں لائی. لیکن مسلمانوں کے پاس تو نہیں ہے، ہم ڈوری لیتے ہی نہیں، ہم لوگ ہراسمنٹ کرتے ہی نہیں. ہم تو عزت سے زندہ رہنے کے لیے مہر دے کے، خرچہ دے کے شادی کرتے ہیں تاکہ بچے کے ساتھ عزت سے زندگی گزار سکیں، فیملی بنا سکیں، خاندان بنا سکیں. تو بہرحال لڑکیاں بھی کیا کرتی ہیں، ہراسمنٹ کیس اور یہ کیس وہ کیس لڑنے بیٹھ جاتی ہیں. بھائی اس سے تم کو ملنے والا کیا ہے؟ دنیا میں تو آپ ظلم کر کے جیت سکتے ہیں، دنیا میں جو دوسرے کو ستا سکتے ہیں، لیکن آخرت میں
نہیں ایک دوسرے سے بچ نہیں سکتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بہت اچھی طریقے سے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ادھر ذکر کیا کہ کیسے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمائے. اس میں سے ایک بات چلتے چلتے آگے چلتی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں جو جس کا مستحق ہے اس کو ادا کیا جائے. امانت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، سنو ایک قصہ سنا تو کیا باتیں کرتے ہم لوگ، دین کی باتیں، اسلام کی باتیں، مسلمان کے کہاں ہے امانت؟ وَأَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بنے تھے، ایک دن آپ کو خواہش ہوئی کہ کعبے میں اعتکاف کریں گے، یا کہ کعبے میں بیٹھیں گے، کعبے میں دیکھیں گے، اندر جائیں گے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ کعبے کے جو چابی کا ذمہ دار تھا عثمان بن طلحہ، ان سے بولے کہ تھوڑا میرے لیے کھول دینا، میں اندر جا کے بیٹھتا ہوں. بولے تم اس کے لائق ہے، تم کو دیتے ہیں چابی، تم کیا ہے، کچھ نہیں ہے تمہارے ایسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دیکھیں، یاد کرو وہ دن جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم جو ہے نا انتظار کرو گے چابی کا. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کو یقین. اس کے 30 سال کے بعد پھر واقعہ ہوتا تو اللہ کے رسول مکے کو فتح کرنے کے لیے آتے ہیں. مکہ فتح ہو جاتا، 10,000 کے آدمی ہیں، اور یہ لوگ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، جنگ حمراء الاسد اور پھر تبوک اور پتہ نہیں کتنے 27 سے زیادہ جنگوں میں صحابہ کو قتل کرے تھے. پھر اللہ کے رسول جب 10,000 لوگوں کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے تو صحابہ غصے میں تھے. الیوم یوم الملحمہ. سعد بن عبادہ بولتے ہیں آج تو خیمہ بنانے کا دن ہے. مکے میں داخل ہو گئے، پورے لوگ سامنے ٹھہرے ہوئے، چھپ کے گھروں میں بیٹھے ہوئے، خیمہ بنانے کا دن. اللہ کے رسول کو بولے، سعد بن عبادہ انصار کے تھے نا، انصاری مرے تھے بہت زیادہ، ہر جنگ میں بیچارے انصار قتل ہوتے تھے، ان کے خاندان کے لوگ. تو اللہ کے رسول نے فوری جو ہے نا ان کو قیادت سے نکال کے ان کے بیٹے کے حوالے کر دیا. بولے بیٹا یوم المرحم، آج رحم کا دن ہے. بہرحال سارے لوگ آ گئے اور اللہ کے رسول کی ایک اشارے کی ضرورت تھی، گردنیں مار دو سب خون بہ جاتا. لیکن دنیا کی تاریخ میں ایک سٹی فتح ہوا اور ایک قطرہ خون بھی نہیں بہا. نہ صرف قطرہ خون، جو لوگ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا پلان کرے، قتل کرنے کی کوشش کرے، آپ کے بچوں کو مارے، آپ کے دوستوں کو مارے، آپ پہ ایمان لانے والوں کو قتل کرے، آج سامنے ٹھہرے تھے. اللہ کے رسول پوچھے کیا خیال ہے آج آپ لوگ؟ صحابہ تلوار سیکنڈ انتظار ہے بدلہ نکالنے کا. اللہ کے رسول بولے معاف. سبحان اللہ. تو میں امانت کی جب بات آ رہی تھی وہ بات بیان کر رہا ہوں. کعبے کی کنجی اللہ کے رسول کے پاس، 360 بتوں کو نکالنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دیکھیں چابی. عباس رضی اللہ عنہ، چونکہ ان کے باپ دادا جو ہے نا وہ آباد کرے تھے زمزم، عباس رضی اللہ عنہ چاہ رہے تھے کہ مجھے مل جائے چابی. علی اللہ کے رسول کے چچا مستحق تھے وہ لوگ، چونکہ وہی جو ہے نا خانہ کعبہ کے ذمہ دار تھے. کسی وجہ سے دوسروں کے حصے میں چلی گئی تھی ان کے چچا زاد بھائیوں کے اپنے گناہ میں. پھر ان کے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی اور ان کے داماد اور منہ بولے بیٹے حضرت علی، ان کا وہ امید تھی کہ چابی مجھے چاہیے، انتظار تھا. اللہ کے رسول نے کہا نہیں. عثمان بن طلحہ کو بولے آؤ ادھر آؤ، ان کے ہاتھ میں چابی دیتے ہوئے بولے یہ رکھو یہ چابی. خالدتاً طالدہ، بولے یہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ہاتھ میں رہے گی. اور اللہ کے رسول کا وہ جملہ آج تک بھی ان کے خاندان میں وہ چابی چل رہی ہے. بہرحال امانت کی جب بات آئی نا تو دشمن دوست میرے نبی مکہ چھوڑ کے اپنی جان بچاتے ہوئے جاتے ہوئے بھی امانتیں دینے کے لیے حضرت علی کے حوالے کر کے گئے تھے. کہاں یہ امانتیں؟ وَإِذَا کیا ہے حدیث میں ہے کہ مَتَى السَّاعَةُ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِ، جب امانت میں خیانت کی جائے گی، ذمہ داریاں بدماشوں کو جو اس کے مستحق نہ رہتے ان کو دے دی جائے گی. جمعیت کے ذمہ دار بنیں گے وہ لوگ جو مستحق نہیں ہوں گے، جماعتوں کے ذمہ دار بنیں گے وہ لوگ جو مستحق نہیں ہوں گے.
سینٹروں میں، مسجدوں میں، یہ سب مسئلہ کیا ہے؟ نیپوٹزم، کہ اپنا میرا فائدہ، اپنے ماننے والے، اپنے فالوور چلے گیا نا، مستحق دماغ ان کا ویلو ختم ہو گیا. جب انٹلیکچوئل لیڈرشپ ختم ہو جائے تو کیا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یأمرکم، امانت داری. امانت داری اللہ کے رسول اپنی اولاد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ مرض موت میں تھے، بولے اللہ کے رسول آپ کے بعد تو اولاد نہیں ہے، ہمارے کوئی حکومت ملنی چاہیے. تو عباس رضی اللہ عنہ تجربے کار تھے نا، حضرت علی بولے چلو جائیں گے اللہ کے رسول سے نکالیں گے تاکہ آپ کے بعد پھر مسئلہ پیدا نہ ہو. عباس بولے رضی اللہ عنہ عقل مند بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، بزرگ بھی تھے، بولے کہ اگر بائی چانس اللہ کے رسول نہیں بول دیے تو قیامت تک اپنے کو نہیں ملتی، ہم بھی بیٹھو، ملنے کے چانسز تو بھی رکھ لو آپ، اور بہت ہائی امکان ہے اللہ کے رسول نہیں بول دیتے، نہیں تم لوگوں کو نہیں بول کے بول دی. تو عباس رضی اللہ عنہ روکتے حضرت علی کو، رک جاؤ ہم بھی بیٹھ جاؤ، کبھی کبھی چانس رہتا ملنے کا، اگر نہیں بول دیے تو پھر امت قیامت تک نہیں دیتی ان لوگوں کو. تو اللہ کے رسول خاموش بیٹھ کے چھوڑ کے چلے گئے. اللہ کے رسول ایک جملہ بولتے علی ختم، قیامت تک پھر علی جو ہے نا حکیم خلیفہ امانت. بولے اللہ کے رسول بلکہ اشارے دیے ابو بکر ابو بکر ابو بکر بول کے. حالانکہ ابو بکر نہ ان کے بیٹے تھے نہ ان کے بھائی تھے، صرف ایک دین کا رشتہ تھا ابو بکر سے. اور ابو بکر عمر کو دیکھے گئے، اپنے ان کے بچے تھے، ان کی اولاد تھی عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن ابی بکر، بہت بچے تھے ان کو، 4 بیویاں تھیں ان کو. نہیں عمر بول کے چلے گئے. لوگ بولے عمر بہت سخت ہے، جو بھی ہے عمر بس فنش. عمر رضی اللہ عنہ امانت کی بات چل رہی ہے. لوگ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر خلافت کے مستحق تھے 100%. لوگوں نے کہا کہ تمہارے بعد تمہارے بیٹے کو بنا دو، بولے جو ذمہ داری عمر اٹھا لیا وہ کافی ہے، اب عمر کے خاندان میں ذمہ داری نہیں چاہیے. پھر اس کے بعد ایک وہ بنائے، کیا بنائے؟ ایڈوائزری بورڈ کے تم لوگ کیا کرنا، میرے بننے کے 3 دن کے اندر اندر اپنے میں سے کیا بنا لینا، خلیفہ بنا لینا. ایک بات آپ لوگوں کو دماغوں میں لکھ لو، سوچ لو، امانت داری. وہ 10 لوگ جن سے اللہ کے رسول، جن کو اللہ کے رسول جنت کی بشارت دیے، اور جن لوگوں سے اللہ کے رسول خوش ہو کے خوش رہ کے انتقال کر گئے، وہ 6 لوگ زندہ تھے. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب مجلس شورا بنائی اس میں سے ایک آدمی کو نکال دی. وہ کوئی نہیں بولتا. آج سوچنے کی بات ہے، کس کو نکالے؟ کس کو نکالے؟ سعید بن زید، ان کے بہن بھائی تھے. بہن بھائی کو بولے نہیں تم اس میں نہیں رہنا، اور بولے کہ 6 میں سے اپنے آپ کو بنا لینا. سبحان اللہ، بیٹے کو تو نکال ہی دیے، بہن بھائی جو ان کے خاندان کے رہتے لیکن بہن کا رشتہ تھا صرف، بولے کہ نہیں یہ نہیں ہوں گے. تو بعد میں وہ عثمان رضی اللہ عنہ بنے، پھر عثمان کے بعد علی رضی اللہ عنہ بنے. بولنے کا مقصد میرا دوست، امانت داری امانت داری ہوتی ہے. ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. آج قیامت کی ہماری نشان ہے. آج اگر ہم امانت داری کا خیال کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے آدھے مسئلے جھگڑے ختم. یہ چند باتیں تھی، اور بھی بہت سی باتیں ہیں اس سورے میں. شاید کہ موقع ملے تو اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو دین پہ عمل کرنے والا بنا دے. اللہ ہمارے سننے والے ان کی عبادتوں کو قبول فرما لے، سارے مسلمانوں کی عبادتوں کو قبول فرما لے. اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے. اللہ جو زمانے دراز سے اس مسجد کو آباد رکھے، اس میں نماز پڑھے اور اس کے لیے خرچ کرے، کوشش کرے، اللہ مرحومین کو مغفرت فرما. اللہ جو زندے ہیں تعاون کرتے، اللہ ان کو برکتیں دے، ان کے مسائل کو حل فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.